جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے خوبصورت انداز سے سنا ہے، اور چونکہ میں نے تو شکریہ ادا کرنا ہے قبلہ حافظ اقنواس شیرازی صاحب کا اور جملہ علماء کرام کا، اور یہاں جتنے بھی حضرات ہیں اور مہمان خصوصی جہاں تشریف لائے ہیں، چونکہ 5 منٹ کا تذکرہ انہوں نے کر دیا تو میں چاہتا ہوں کہ چلو حاضری بھی ہو جائے۔ سامعین کرام، چونکہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، کسی شعبہ سے بھی تعلق ہو، زندگی ہم نے اس طرح گزاریں گے تب ہماری کامیابی ہوگی۔ اس میں چونکہ جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹتے ہیں، کیا منظر ہوگا، لیکن سرور عالم نور مجسم فرماتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو، یہ ادب کا تقاضا تھا۔ آپ سامعین کرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت تھی ان کے درمیان، پیار تھا، خلوص تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، اور اس عقیدت کے کیا کہنے۔ سامعین کرام یاد رکھیں، آج بھی اس دنیا میں اگر ہم کسی اچھے ساتھی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کسی اچھے دوست کے ساتھ زندگی گزاریں گے، چونکہ ہم نے بھی، یہ انسان جو ہے معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے، انسانوں کو ملا کر معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے میں حسن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی معیت میں، دوستی میں ہم مل جل کر کام کریں گے تو پھر ہی یہ معاشرہ حسن کا شاہکار پیش ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر تم کسی سے دوستی کرتے تو اللہ کی خاطر کرو، یعنی اللہ کے لیے دوستی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دوستی اپنے مقاصد کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، اپنے مفاد کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، اپنی اغراض کی خاطر نہیں ہونی چاہیے۔ دوستی ہو تو صرف للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہی دوستی جو ہے کامیابی کا زینہ بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، جناب ابو بکر کی دوستی جو تھی وہ اللہ کے رسول سے، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اور سامعین کرام، وہ فرمایا اگر کس سے دشمنی بھی رکھتے ہو تو پھر اللہ کے لیے، اگر ذاتی دشمنی کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ دشمنی کو جو دین کا دشمن ہے، جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھو گے تو تب تمہاری دشمنی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی چیز دو، اللہ کے لیے دو، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اور کسی منفعت کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، اور ذاتی اغراض کے لیے نہیں، اور دنیا کے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ دو تو صرف اللہ کے لیے۔ کوئی مسجد بنائے اللہ کے لیے، کوئی میلاد کرے اللہ کے لیے، کوئی درس کا اہتمام کرے اللہ کے لیے، اور کوئی بھی چیز دو تو اللہ کے لیے، یہ ہے محبت۔ اور پھر کہا کہ اگر کسی سے روکو تو اللہ کے لیے، یعنی 4 باتوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے ہمیں پورا دین سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کسی سے محبت کرو گے، وہ محبت قبول۔ اگر کسی سے دشمنی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر اس کو دشمن بنا دو گے، وہ بھی قبول۔ اگر تم کسی کو دو گے وہ بھی قبول، اگر روک لو گے اللہ کی خاطر تو وہ بھی قبول۔ ایک شخص جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، فرمایا وہ راستے میں چلا اور راستے میں جا رہا تھا، ایک فرشتہ راستے میں مل گیا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا، حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، کہنے لگا فلاں شخص کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ اور فرمایا اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ملے۔ فرمایا فرشتہ کہنے لگا، اے بندے، میں فرشتہ ہوں اور میں اس لیے بھیجا ہوں، میں تیرا امتحان لوں۔ اور یاد رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری خاطر ملنے کے لیے جا رہا ہے، میں تجھ سے دوستی رکھتا ہوں، میں تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ تو اس لیے سامعین کرام، اگر کوئی بھی للہیت کے لیے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ قبول فرماتے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ جو یہاں تشریف لائے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے، اور اس مسجد کو تا قیامت